آج بیٹیوں کو گو ہم زندہ دفن نہیں کر رہے، لیکن بیٹیوں کے حق کھانے والے اس دور میں زیادہ لوگ ہیں، حق دینے والے کم لوگ ہیں، بیٹیوں کے حق پہچاننے والے کم لوگ ہیں، بھائیوں کے حق پہچاننے والے کم لوگ ہیں، ماں باپ کے حقوق پہچاننے والے کم لوگ ہیں۔ بزرگوں کو پہلے دور کے اندر بزرگوں کو دیکھ کر نشئی لوگ چھپ جاتے تھے، نوجوان ننگے سر والے سائڈ پہ ہو جاتے تھے، بزرگوں کو دیکھ کر شرم کیا کرتے تھے۔ اب وہ شرم کہاں چلی گئی؟ اب تو بزرگوں کو دیکھ کے ڈھیٹ ہو گئے، وہ کوئی گل نہیں بابا ہی ہے، کوئی گل نہیں بابا ہی آ رہا ہے۔ مطلب اب یہ زمانہ ڈھٹائی والا زمانہ کیوں آ گیا؟ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ علماء اور مشائخ اس کے ذمہ دار ہیں، علماء اور مشائخ اس کے ذمہ دار ہیں۔ اگر ایک عالم دین اپنی خدمت کے حوالے سے مسجد کے اندر جو اس کی تنخواہ مقرر کی گئی، اگر اس کے حوالے سے وہ اپنی انتظامیہ سے بات کر سکتا ہے، احتجاج کر سکتا ہے، ان کو منوا سکتا ہے، اپنے نمازیوں کو اپنے لیے چندے کی ترغیب دے سکتا ہے، اپنے نمازیوں کو اپنی عید کی خدمت بڑھانے کے لیے وہ زور بھی دے سکتا ہے، احتجاج بھی کر سکتا ہے، بلکہ اکثر تو یوں ہوتا ہے کہ عید کی نماز کی جماعت تب تک کھڑی نہیں ہوتی جب تک امام صاحب کی خدمت کا کوٹا پورا نہیں کر دیا جاتا، لوگوں کو اذیت کے اندر مبتلا کیا جاتا ہے۔ اگر ایک امام مسجد اپنے حقوق کے لیے سارا کچھ کر سکتا ہے، بلکہ چونکہ میں اس فیلڈ سے ہوں، ایک امام مسجد اگر اپنے دوسرے امام مسجد کی عزت کو اپنے نمازیوں میں کم کرنے کے لیے نفرت اور حقارت کا بیج بو سکتا ہے، تو وہ امام مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ جب رسول اللہ کے دین کی باری آتی وہ کہتا میں مجبور ہوں، انتظامیہ کام نہیں کرنے دیتی، مجھے انتظامیہ والے حق کا کلمہ نہیں کہنے دیتے۔ ایسی انتظامیہ تو شاذ و نادر ہی ہوگی جو حق بات سے روکنے والے لوگ ہوں گے۔ یہ امام مسجد کے اندر غیرت خود سے ہونی چاہیے۔ اگر انتظامیہ حق کی بات کرنے نہیں دیتی تو کتنے امام مسجد ہیں جو استعفیٰ دے گئے، کتنے خطباء ہیں جنہوں نے یہ احتجاج کیا، وہ نظر آنا چاہیے، ان کا کوئی ویڈیو پیغام نظر آنا چاہیے کہ جو انہوں نے حق کی سربلندی کے لیے مسجد چھوڑ دی۔ بلکہ اگر انتظامیہ سے، میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، انتظامیہ سے اگر کوئی بات ہو بھی جاتی ہے، مولانا صاحب اگر کبھی کوئی بات کر بھی دیں سخت، تو رات کے اندھیرے میں جا کر مولانا صاحب صدر صاحب کے پاؤں پکڑتے ہوتے ہیں کہ جی معافی دے دیں، میرے بچوں کی روزی کا مسئلہ، مجھے مسجد سے نہ نکالیں۔ جب علماء کے اندر یہ کام پیدا ہوں گے پھر وہ حق بات نہ کر سکتے ہیں، نہ حق بات کو معاشرے کے اندر نافذ کر سکتے ہیں۔ حق بات کو نافذ کرنا ہے تو انہی دو مسندوں سے حق کی آواز اٹھے، علماء آواز اٹھائیں، مشائخ آواز اٹھائیں۔ یہ ہمارا معاشرہ جو ہے، چونکہ ہم برصغیر پاک و ہند کے رہنے والے لوگ ہیں، ہمارے ہاں بس کہا نہیں جاتا، بس ہم لوگ کہتے نہیں ہیں، ورنہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ اپنے پیروں کی پوجا کرتے ہیں، بس کہتے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے ہاں تو لفظ بھی بولے جاتے ہیں، نہیں جی نہیں، اسی تو بڑے پیر پرست ہیں، ہاں اسی تو بڑے پیر پرست ہیں، یا یہ بندہ بڑا پیر پرست ہے۔ وہ بھائی ہم تو خدا کے پرست ہیں، بس اللہ کی پرستش کرنے والے ہیں، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرنے والے بھی نہیں ہیں، ہم تو رسول پرست بھی نہیں ہیں۔ پیر پرست ہونا یہ تو بڑی ایک نچلے درجے کی بات ہے، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پوجا نہیں کرتے، ہم تو اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں۔ ہمیں تو رسول اکرم نے جس اللہ کی پوجا کا کہا ہم اسی اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں۔ پیر پرست کا کیا مطلب ہوا کہ ہم جی پیر پرست ہے؟ سنی پیر پرست نہیں ہے، سنی خدا پرست ہے، سنی حق پرست ہے۔ سنی ہونے کا مطلب یہ ہے ہم شریعت کے حدوں کو کراس کر جاتے ہیں۔ تو میلاد شریف منانے کا مقصد کیا ہے، اس مقصد کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے، اس مقصد کو جب تک علماء و مشائخ نہیں سمجھائیں گے، ہماری عوام نہیں سمجھے گی۔ اب تقریباً میرے خیال کے مطابق کوئی زیادہ نہیں تو 5 لاکھ مسجدیں تو ہوں گی پاکستان کے اندر اہل سنت و جماعت کی، 5 لاکھ علماء لگا لیں جو جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں، اور آستانوں کا تو شمار ہی نہیں ہے، آستانہ تو ہر دوسری گلی کے اندر بنا ہوا ہے۔ پیر تو مطلب وہ شاید کروڑوں کی تعداد میں ہوں، 23 کروڑ عوام ہے، شاید 1 کروڑ یا 2 کروڑ ان میں سے پیر بنے ہوئے ہوں، اور جو صحیح باعمل گدی نشین ہے، جو باعمل اللہ کے ولی ہیں، مشائخ ہیں، ان کو آپ
دیکھیں وہ دین حق کی تبلیغ کریں گے، وہ بات کریں گے، وہ نہیں ڈرتے. لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ علماء و مشائخ جب تک اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے، ہر امام مسجد کے ساتھ 200 نہ لگائیں، 100 بندہ ہی اٹیچ لگا لیں. ہر امام مسجد کے ساتھ 100 بندہ تو اٹیچ ہوگا. اگر 5 لاکھ مسجدیں ہیں تو 5 لاکھ ان کے اندر امام اور خطیب بھی ہیں. اگر ڈبل لگائیں تو 10 لاکھ ہیں، امام علیحدہ اور خطیب علیحدہ. تو گیا 10 لاکھ تو یہی افراد ہو گئے جو مساجد کے اندر مؤذن ہے، مساجد کے اندر امام ہے، مساجد کے اندر خطیب ہے. تو 10-15 لاکھ تو یہی لوگ بن رہے ہیں. یہ 10-15 لاکھ لوگ اگر ایک ایک بندے کی اصلاح بھی کریں، 15 لاکھ لوگ اگر ایک ایک بندے کی اصلاح بھی کریں تو آپ دیکھیے کہ کتنے لوگوں کی اصلاح ہو رہی ہے. لیکن اس کے باوجود معاشرہ تنزلی کی طرف جا رہا ہے. ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اصلی پیغام کو بھول گئے. ہم یہ سمجھے یا ہمارے علماء نے یہ سمجھا چلو جی بچے ہیں کوئی بات نہیں، ان کو یہ بازار روکنے دو، بازار سجانے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کا شوق بڑھے گا. وہ اس کام پہ ہم نے ان کی تحسین کی، ان کو داد تحسین دی، ان کو شاباش دی. تو نتیجہ کیا نکلا؟ اس کے نتیجے میں ہمیں بہت سارے ایسے کیسز ملے. آپ کو پتہ ہی ہمارے اپنے محلے میں نکل آیا تھا، بچوں نے یہاں پہ ڈیک لگا کے وہ ڈانس شروع کر دیا، گانے لگا دیے. مطلب یہ ایسے کاموں کی ہم کبھی بھی ایسے کاموں کو داد نہیں دے سکتے. ہم ہر ایسے کام کی مذمت کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کے ہے. خوشی منائیں، رسول اللہ کی آمد کے دنوں کا احترام کریں، جھنڈیاں لگا کے، جھنڈے لگا کے، لائٹنگ کریں اپنے گھروں پہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے دلوں کو سجانے کی بھی ہم کوشش کریں، اپنے اعمال کو سجانے کی بھی ہم کوشش کریں. اور ہر سال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں ہر سال جتنی اللہ نے مجھے زندگی دی ہے، ہر سال اگر میں ایک گناہ سے توبہ کروں، اگر میں 10 سال اور زندہ رہتا ہوں تو 10 گناہوں سے تو پکی توبہ کر سکتا ہوں نا، 10 گناہوں سے تو بچ سکتا ہوں. ہر 12 ربیع الاول شریف پہ اس طرح کی ترغیب ہونی چاہیے.